کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، یہ یاد رکھیں کہ سرکار پہ درود و سلام پڑھنا بڑے اعزاز والی بات ہے، بڑے برکتوں رحمتوں والی بات ہے، لیکن ایک بات دل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیجئے کہ درود اور درود والا اسی پہ راضی ہوتا ہے جو درود کی قدر حجرے میں بھی جانتا ہو، کبھی وقت آ جائے تو میدان میں بھی درود اور درود والے کا بھرم رکھنا جانتا۔ ایسا کوئی ہرگز نہ سمجھ لے کوئی بدعمل مطلبی، کوئی پیر مولوی صوفی اپنے مطلب کے لیے بڑی بڑی تسبیحاں پھیرنے والا حجرے میں بیٹھ کے کہے میں بڑا درود پڑھتا ہوں، تھانوں میں دین کی آبرو کو جناب اعلیٰ دنیا کے سامنے رسوا کیا جائے، اسمبلیوں کے اندر قرآن کے مقابلے میں کافروں کے قانون کو لایا جائے، وہ تسبیحوں والا مصلحتوں کی نظر ہو کے بیٹھ جائے، کہے مولانا کیا بتائیں حالات ٹھیک نہیں ہے، مولانا حالات اچھے نہیں ہے، میرے پاس لفظ نہیں ہے کراچی والوں، کاش میں اس پیر صاحب سے پوچھتا، پیر جی جب تمہارے دادا کے پاس کار نہیں تھی، جب وہ گدھے گاڑی پہ سفر کرتا تھا وہ تو تب بھی دین بیان کرتا تھا، پوچھ اپنے بڑوں سے وہ اونٹ اور گھوڑے پہ بیٹھ کے بھی دین بیان کرتے تھے، تو کاروں میں بیٹھ کے بھی کہنے لگا حالات خراب ہو گئے ہیں، وہ کئی دن کے فاقے سہ کے پھر بھی دین بیان کرنے والے، تو چار چار بار کھانے والا کہے حالات مشکل ہو گئے ہیں، کبھی پیٹ بھرنے کو کھانا نہیں ملتا تھا، تمہاری نسلیں سیراب ہو گئی، تم اب بھی کہتے ہو حالات ٹھیک نہیں ہے، میں کیسے لفظ لے کے آؤں پیرو؟ او مولانا صاحبان خدا را شیشے کے سامنے بیٹھ کے ذرا اپنا محاسبہ کیجئے، درود اسی پہ راضی ہوتا ہے جو میرے امام حسین کی طرح حجرے کے اندر بھی درود پڑھ سکتا ہو، کبھی میدان میں وقت آ جائے علی اکبر کے ٹکڑے چننے کے بعد بھی نامے پہ درود پڑھ سکتا ہو، درود اسی کو فائدہ دیتا ہے جو غازی علم الدین کی طرح سولی پہ چڑھنے کے وقت بھی درود و سلام پڑھے، درود اسی کو فائدہ دیتا ہے جو غازی ملک ممتاز حسین قادری کی طرح اپنے آخری وقت میں بھی سرکار پہ درود و سلام پڑھنا بھی جانتا ہو، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا بھی جانتا۔ کیونکہ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا،
اور ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا۔ یہ یاد رکھ لیجئے، آج تیر کے نعرے لگانے والے بلے اور شیر کے پتنگوں کے نعرے لگانے والے اتنا یاد رکھ لیجئے، یہ سب نعرے دم توڑ جائیں گے، تمہارے لیڈر بے نشان ہو جائیں گے، جب تم لوگوں کے انتخابی دفتر بند ہو جائیں گے، پھر بھی ہر گلی کوچے سے، ہر مسجد سے حسین کے نانا کی عزت کی آواز بلند ہوتی رہ جائے۔ سبحان اللہ۔ اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ تمہارا نام بھی ہمیشہ زندہ باد رہنے والوں میں لیا جائے تو خدا را ان مطلبی لوگوں کو چھوڑ دو، ان کا حشر اچھا نہیں ہونے والا، کیونکہ ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں۔ یہ سبحان اللہ داد کے طور پہ کہہ رہے ہیں، ختم کرنے کے لیے نہیں، کہیں آپ پریشان نہ ہو جائیں، اونچا بولے سبحان اللہ۔ نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں۔ ارے کراچی والوں، ارے غیرت مند سنیو، اس پاکستان میں اعلی حضرت کے مسلک کے سب سے عظیم علمبرداروں، آج میں آپ کے جھرمٹ کے اندر کھڑا ہو گیا عالم اسلام کے تمام لوگوں کو دعوت دینے لگا ہوا، کہیں کسی بدماش، کسی شرابی کے پیچھے کوئی اپنا ایمان برباد نہ کرے۔ اس دھرتی نے بڑے بڑے بدماشوں کو دیکھا، اس دھرتی نے یحییٰ خان، ایوب خان جیسے ڈکٹیٹر بھی دیکھے، ختم ہو گئے۔ اس دھرتی نے ذوالفقار علی بھٹو جیسے شرابی بھی دیکھے، ناموس رسالت اور نظام مصطفیٰ کی تحریک والوں کے سینوں پہ گولیاں مارنے والے وہ دیکھے دنیا والوں نے ختم ہو گئے۔ 11 سال اسلام سے دھوکہ کرنے والے ضیاء الحق جیسے بھی آئے، ختم ہو گئے۔ انگریزوں کی بولی بولنے والی، اپنے ملک کی قومی زبان سے ناشنا بے نظیر بھی آئی، ختم ہو گئی۔ مسٹر 10% زرداری بھی آئے، ختم ہو گئے۔ قوم کی بیٹیاں بیچنے والے، عافیہ صدیقی جیسی بیٹیوں کی قیمتیں وصول کرنے والے، جنرل مشرف جیسے بھی آئے، ختم ہو گئے۔ شیطان تاثیر جیسے گورنر بھی ختم ہو گئے۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے، ایک بات دل کی تختیوں پہ لکھ لیجئے، یہ سب ختم ہو جانے والے ہیں۔ دھرتی کے اوپر نام یا میرے آقا کا رہنے والا ہے، یا میرے آقا کی آل یا اصحاب کا رہنے والا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کے نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور ہوتا ہے کہ سب فنا ہو جائیں گے
کافی ولیکن حشر تک اس دھرتی کے اوپر مر غیرت والا بھی جاتا ہے، مر بے غیرت بھی جاتا ہے، مرتا بہادر بھی ہے، مرتا بزدل بھی ہے، لیکن یاد رکھو غیرت والا ایک بار مرتا ہے، بے غیرت اور بزدل بار بار مرتا ہے۔ ہم کہنا چاہتے ہیں بے غیرتی کی موت مت مرو، ہم کہنا چاہتے ہیں اپنے ایمان اور ضمیر کے سودے کر کے مت مرو۔ مرنے کے لیے تو سعودیہ کا شاہ عبداللہ بھی مر گیا، انگریزوں کے تلوے چاٹنے والا سعودیہ کا حکمران بھی مر گیا، سعودیہ کے بڑے بڑے فرما روا مر گئے، مرنے کے لیے تو ٹیپو سلطان شہید بھی مر گئے، لیکن موت میں فرق ہے۔ سچ کہا تھا ٹیپو سلطان نے، گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی زیادہ بہتر ہو۔ ہم کہنا چاہتے ہیں کاش کوئی میرے ملک کے حکمرانوں کو بتائے، ایوان اقتدار والوں کو بتائے، عسکری قیادت کو بتائے، اگر واقعی آپ کے دل کے اندر انسانیت ہے، انسانیت کا درد پایا جاتا ہے، اسلامی جمہوریہ کی باغ ڈور سنبھالنے والے ہو، سنو میڈیا والوں، ایک فقیر گناہگار کی آواز سنو، ایک مسلمان کی اندر کا درد سنو، یاد رکھو ان کی جب حالت دیکھی جاتی ہے، مجھے شام کی وہ بیٹی یاد آ جاتی ہے جس کو روس کے طیاروں نے بے گھر کر دیا، جس کو روسی بدماشوں نے یتیم کر دیا، بشار الاسد کے بدماشوں نے جس کا گنبد چھین لیا، جس کے گھرانے کو اس سے جدا کر دیا گیا، وہ جس وقت مہاجرین کے کیمپوں میں اپنے ہاتھ میں بینر لے کے کھڑی تھی، اس پہ لکھ کے اس نے آپ کے اور میرے ضمیروں کو جھنجھوڑا، شاید ایوانوں میں بیٹھنے والوں کی نظر سے وہ کبھی گزرا نہ ہو، میڈیا والوں کبھی ان کو دکھاؤ۔ شام کی ایک بیٹی نے پکار کے کہا ہے کہ مات الفرح بقلوبنا کما ماتت الانسانیت من قلوبکم۔ ارے دنیا کے مسلمانوں، ہمارے اندر سے خوشیاں ایسے ختم ہو گئی ہے جیسے تمہارے دلوں سے انسانیت ختم ہو گئی ہے۔ سچ کہا تھا اس نے، اگر اس قوم میں انسانیت ہوتی ہے تو آج جس قوم کے کلمہ پڑھنے والے فلسطین میں قتل کیے جائے، وہ پاکستان میں T20 کے اوپر جشن منا رہے ہو۔ انسان ایسے تو نہیں ہوتے جن کی بہنیں فرما میں جلا دی جائے، وہ پاکستان میں جناب عیاشی اور بدماشی کے اڈے پہ نظر آئے۔ انسان ایسے تو نہیں ہوتے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے شام میں جل جائے، وہ عیاشیوں میں پڑے رہ جائے۔ یاد رکھو انسان ایسے تو نہیں ہوتے، یاد رکھ لینا، مر آپ نے بھی جانا ہے، مر ہم نے بھی جانا ہے، مر ان مظلوموں نے بھی جانا ہے، لیکن قیامت تک پتہ لگ جائے گا کون حبیب خدا کا غدار بن گیا، کون حضور کے دین کا وفادار بن گیا۔ کیونکہ سب فنا ہو جائیں گے، کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے، کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ایک شعر رہ گیا کہ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو۔ یہ خاص طور پہ اپنے وطن کی
عدلیہ کی نظر کرتا جاؤں، جب جج کی کرسی پہ کوئی بیٹھتا ہے اپنے آپ کو دھرتی کا خدا سمجھنے والا، کاش کبھی یہ بھی سوچ لے یہ اقتدار کی کرسیاں سدا نہیں رہ جائیں گی، تیرے ہاتھ میں آیا قلم، اس سے لکھا ایک ایک حرف تجھے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ارے قلم بیچنے والوں، ان صحافیوں کو بھی کہتا جاؤں، آج عزتیں اچھالنے کے پیسے لینے والوں، میں کہنا چاہتا ہوں برا نہ لگے، سارے صحافی برے بھی نہیں، لیکن اکثر ایسا نظر آیا ہے جیسے پرانے دور میں کوئی بادشاہ کے خلاف بات کرتا تھا، بادشاہ سلامت اس کے اوپر کتے چھوڑ دیتا تھا، اس کو نوچ کے کھا جاتے تھے۔ آج پاکستان کے اندر جب کوئی بادشاہ کے ظلم کے خلاف بولتا ہے تو پیسے لے کے اس کے اوپر صحافی چھوڑ دیے جاتے ہیں، جو وہی کام کرتے ہیں جو کسی دور میں بادشاہ کے پالتو کتے کرتے تھے۔ میں کہنا چاہتا ہوں خدا را ان بادشاہوں کے دفاع کرنے والوں، پوچھا تم سے بھی جائے گا؟ 15,000 تنخواہ والے حسن نثار کے پاس کروڑوں کا فارم ہاؤس کہاں سے آ گیا؟ پوچھا تم لوگوں سے بھی جائے گا؟ دین کو بھونکنے والے کسی اینکر کے پاس کروڑوں کی گاڑی کہاں سے آ گئی؟ یہ گاڑیاں ادھر رہ جائیں گی، کوٹھیاں ادھر رہ جائیں گی، دین کو بھونکنے والی آسما جہانگیر جیسی وہ تمام شخصیات اپنی دولت ادھر چھوڑ جائے گی، اس لیے کہ ازل سے قانون بنا ہوا ہے کہ اطلسو کم کعب کی پوشاک پہ رازان ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔